انصاری نے ان کے ہاتھ چومے، ان کے قدم چومے اور کہا تمہیں حضور نے میرا بھائی بنایا ہے، ایک بھائی میرے ساتھ میرے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسے میں اپنا بھائی کہتا ہوں، وہ حقیقی بھائی ہے، قسم بخدا اس بھائی سے مجھے تو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ تجھے میرے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے۔ لے گئے گھر، اور گھر جا کر اپنی دونوں بیویوں سے کہا، 2 بیویاں تھیں ان کی، دونوں بیویوں سے کہا بہت اچھا میک اپ کر کے آ جاؤ، خوبصورت سنور کے آ جاؤ۔ بیویاں دونوں سنور کے آ گئیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو بھائی عبد الرحمن، یہ دونوں میری خوبصورت بیویاں ہیں، لیکن چونکہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا، آج کے بعد میری ہر چیز میں سے آدھا تیرا، تو یہ 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند آتی ہے، میں نے بنا سوار کے ان کو سمجھ رکھ دیا، جو تجھے پسند آتی ہے ابھی میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تیرے ساتھ اس کی شادی کر دیتا ہوں، اور یہ میرے اتنے باغات ہیں، ان میں سے آدھے تیرے ہوئے، یہ اتنے میرے مکانات ہیں، یہ تیرے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج کے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات کی یہ برکات ہیں کہ ایک بندہ اپنی 2 خوبصورت بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس بنا پر کہ حضور نے بھائی بنا دیا تو آدھی چیز اس کی اور آدھی میری ہے۔ کمال ہو گئی، اور چشم فلک نے بھی یہ نظارہ دیکھا، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی مواخات۔ اب جسے سمجھ آ رہی ہے وہ بولے گا سبحان اللہ۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام مسلمان اسی طرح بھائی ہیں جس طرح میں نے انصاریوں اور مہاجروں کو بھائی بنایا، دنیا بھر کا مسلم معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے اس پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے روتے ہوئے کہا ہے میرے پیارے انصاری بھائی، میں وہ سارے نام وغیرہ جانتا ہوں لیکن میں آپ کو بس مختصر سناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ رو کے کہنے لگے مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف مجھے 4 روپے تم دے دو گے صبح ادھارے، شام کو موڑ دوں گا میں تمہیں، بس مجھے صرف ایک کمرہ بتا دو جہاں میں نے سونا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، بس مجھے وہ جگہ دے دو، باقی یہ بیویاں بھی تمہیں مبارک ہوں، یہ مال بھی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے مجھے بڑا ہنر دیا ہوا ہے، مجھے منڈی کا راستہ تم بتا دو، بزنس کر کے میں تمہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ سحر چشمی کا مظاہرہ دیکھ کر وہ انصاری بھائی بھی بڑے حیران ہوئے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف صبح اس سے 4 روپے لیے اور لے کر سیدھا سویرے نبی پاک کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ نبی پاک باہر آئے تو سرکار نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات، انہوں نے سارا رات والا واقعہ سنا دیا۔ نبی پاک بڑے خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں اپنے انصاری بھائی سے 4 روپے ادھار لے کے آیا ہوں، مجھے بزنس کرنا آتا ہے، منڈی کا راستہ اسے پوچھ آیا ہوں، منڈی دیکھ بھی آیا ہوں، مگر کاروبار کرنے سے پہلے چاہتا ہوں یہ میرے پیسے آپ اپنے ہاتھ میں پکڑیں، ذرا ان کو برکت دے دیں پھر مجھے دے دیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے پیسے پکڑے اور حضور نے اس طرح ہوا میں اچھالے، سرکار نے ان پیسوں کو اچھال کے اپنے ہاتھ میں پکڑا، پھر اچھالا، پھر پکڑا، پھر اچھالا، پھر پکڑا، پھر پکڑ کر عبد الرحمن کے ہاتھ میں دیا، فرمایا جائیں عبد الرحمن اب نفع ہی نفع ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان پیسوں کو لے کر منڈی چلے گئے اور صبح سے لے کے شام تک بزنس کرتے رہے، سودا لیتے رہے، دیتے رہے، سودا لیتے رہے، بانٹتے رہے، سودا لیتے رہے، شام کو 12 روپے نفع ہو گیا۔ کتنا؟ 4 روپے اپنے انصاری بھائی کو ادھار موڑ دیا، پیچھے ان کے کتنے بچ گئے؟ 8 روپے، وہ لے کر پھر نبی پاک کے پاس پہنچائے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں آج میں نے تجارت کی ہے، اپنے انصاری بھائی کا قرضہ بھی موڑ دیا ہے، پیچھے 8 روپے بچ بھی گئے ہیں۔ نبی پاک بڑے خوش ہوئے، عبد الرحمن بن عوف کے پیسوں کو حضور نے چومنا شروع کر دیا، چوما اور سینے لگایا، فرمایا عبد الرحمن اللہ تیری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ حضور خوش ہوئے اور خوش ہو کے حضور نے پھر ان پیسوں کو ہوا میں اچھال کے پھر اب بزرگوں نے اس سے نتیجہ نکالا، فرمایا جب بھی کوئی کاروبار کرو، بزنس کرو، تو اپنے شہر کے کسی عالم دین، کسی سیر چشم عالم دین، کسی خاندانی عالم دین یا سید زادے آل رسول کے پاس جاؤ اور ان سے افتتاح کراؤ، ان سے دعا لو کہ حضور یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، دعا فرمائیں۔ کہتے ہیں جب وہ ان سے دعا لے کر کام شروع کرو گے تو پھر برکت ہی برکت اور نفع ہی نفع ہوگا۔ اب دیکھو نا، سرکار فرما دیتے نا عبد الرحمن یہ تو بدعت ہے، آپ خواہ دعا کرانے جاؤ، وہ منڈی کا راستہ منڈی کرو، کاروبار کرو، لیکن نہیں، ان کے پیسوں کو پکڑ کر اچھالا، دعا دی،
اس کا مطلب ہے کسی نسبت والے کے ساتھ جب وہ پیسہ لگ جاتا ہے پھر وہ پیسہ بھی نفع کما کے لے کے آتا ہے. اور پتا تھا ان پیسوں کو بھی یہ وہی ہاتھ ہیں جو خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر گئے تھے تو بڑا نفع لے کے آئے تھے. پتا تھا یہ وہی ہاتھ ہیں جو ابو طالب کا مال لے کر گئے تھے تو بڑا نفع لے کر آئے تھے. پتا تھا کائنات میں کون بزنس مین اتنا اچھا ہو سکتا ہے جتنا بزنس مین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں ہیں لیکن ان سے بڑا ریچسٹ مین پورے صحابہ کرام میں دوسرا اور کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں میں نام تو حضرت عثمان غنی کا مشہور ہے نا, لیکن حضرت عثمان غنی کی ساری دولت بھی ملاؤ تو شاید حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کے مقابلے میں 4% بھی نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تو تمام صحابہ کرام میں ریچسٹ مین تھے, اور جب یہ دنیا سے گئے تو ان کو 558 مکان ان کے کرائے پر دیے ہوئے تھے. ایک نبی کے صحابی دی عمارت سن کے کسی سبحان اللہ نہیں بولے, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ذرا خوش ہو جاؤ. تمہیں یہ اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ کوئی لوگ یہ نہ سوچے یار اللہ کی طرف آتے ہیں, نبی کی طرف آتے ہیں, دین کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بس دنیا سے نفرت کرو, دنیا اچھی شے نہیں ہے, شاید یہ بزنس مین نہیں بننے دیتے, یہ پیر لوگ شاید بزنس مین نہیں بننے دیتے. اور پیروں کے پیر, سارے انبیاء کے مرشد, سارے انبیاء کے پیر, کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بزنس مین, حلال بزنس مین کا پیسہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر برکت کی دعائیں دیتے ہیں. اور وہ عشرہ مبشرہ والے صحابی جب دنیا سے جاتے ہیں 558 مکان کرائے کے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب تو بولنا ذرا سبحان اللہ. اسلام دنیا کے مخالف نہیں ہے, تیرے بزنس کے مخالف نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے تو کسی کو نقصان پہنچا کے بزنس نہ کر. اسلام یہ کہتا ہے تو فراڈ نہ کر, تو دھوکہ نہ کر, تو کسی کا کم ناپ تولنے کا کام نہ کر. بزنس تو کر, حلال بزنس میں جتنا مرضی نفع کما, تیرے ہر نفع کو کملی والا پیار کی نظر سے دیکھے گا. بول سبحان اللہ. چنانچہ یہ میں نے مواخات مدینہ میں سے ایک مواخات حضرت عبد الرحمن بن عوف والی سنائی, اور بہت ساری مواخات ہیں لیکن ایک مواخات اور بھی سنانے والا ہوں. اس پر میں دیکھتا ہوں کون کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے. سب کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا, ایک بندہ رہ گیا. سب کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا, ایک بندہ رہ گیا. اس کا نام ہے مولا علی. اگلے دن بڑے اداس, نماز پڑھی تو اداس, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی کے چہرے پہ اداسی ہے. ما بالک یا علی, اے علی کیا مسئلہ ہے, کیا بات؟ یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا, ہر ایک کا بھائی بنا دیا. سب مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے, ایک انصاری سب کو مل گیا, سب کے بھائی ہو گئے, میرا کوئی بھی بھائی نہیں ہے. اللہ کے محبوب اٹھے اور حضرت علی کو بازو سے پکڑا اور پکڑ کر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی آج کے بعد تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. نعرہ حیدری ہونا چاہیے تھا جی. ماشاءاللہ. محبت والو, پیار والو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھانا شروع کر دیں. نمازیں ہو رہی تھیں, نمازیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ رمضان شریف آ گیا. پہلی ہجری والا رمضان آیا, ٹھیک ہے نا. ربیع الاول, ربیع ثانی, جمادہ اولا, جمادہ ثانیہ, رجب, شعبان, رمضان. مسجد نبوی بن گئی, نماز شروع ہو گئی, رمضان آیا. رمضان میں منافقوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یہ کہتے ہیں ہمارا قرآن الگ ہے, ہماری کتاب الگ ہے, ہمارا نبی الگ ہے, ہماری شریعت الگ ہے, ان کا قبلہ الگ کیوں نہیں ہے؟ تو رمضان میں ایک تو مواخات کے موقع پر انہوں نے کسی کو بھائی نہیں بنایا, دوسرا اب قبلے پر ان کو اعتراض شروع ہو گیا کہ یہ کیا وجہ ہے, ان کا قبلہ اپنا کیوں نہیں ہے, کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے بیت المقدس, ادھر تو یہودی منہ کرتے ہیں, ادھر تو عیسائی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے. یہ رمضان پہلی ہجری میں یہ باتیں انہوں نے شروع کر دیں.
اس کے بعد رمضان کے بعد شوال المکرم کا مہینہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب اجازت ہو تو رخصتی ہو اور حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کے حجرہ عروسی میں داخل کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی اور شوال المکرم میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی 19 سال کی عمر میں نبی پاک کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ شوال المکرم سن 1 ہجری، اس سے لے کر ذیقعد اور ذی الحج، یہ 2 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر عیسائیوں اور یہودیوں کے قبیلوں میں حضور علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے مکی زندگی کے حوال بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جن دنوں بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ ہو رہی تھی، ان دنوں مدینے میں ایک سونے کا تاج تیار ہو رہا تھا ایک بندے کے لیے، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ لوگ اس کو اپنا سردار بنانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے فیصلے کیا کرے ہمارے جھگڑوں کے۔ اس درمیان آمد نبوت کے اور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے سلسلے شروع ہو گئے تو اس کے تاج پوشی والی تقریب ٹھنڈی پڑ گئی، جس بنا پر عبداللہ بن ابی کے اندر مونگ دلنے شروع ہو گئے اور اس کے اندر سے طبیعت بڑی خراب ہو گئی۔ اس نے پہلی سازش کرنا چاہی کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں داخل ہوئے، اس کی سازش اول یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اگر کسی کا گھر منتخب کریں گے کہ میں فلاں کے گھر ٹھہرتا ہوں، سعد بن عبادہ بہت بڑے سردار تھے، ان کے گھر ٹھہرتا ہوں یا کسی کے گھر ٹھہرتا ہوں تو میں اعتراض کروں گا، یہ جی ہمارے گھر نہیں آئے ادھر نہیں آئے، میں پہلے دن ہی کوئی شور مچاؤں گا۔ مگر اس کی پہلے دن والی سازش ناکام اس وجہ سے ہوئی کہ رسول اللہ نے اپنی اونٹنی کی جو رسی ہے وہ اونٹنی کے گلے میں ڈال دی، فرمایا اس کو کوئی نہ پکڑے، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، میری اونٹنی خدا کی طرف سے مأمور ہے، اس نے جہاں بیٹھنا ہے میں وہیں پر ٹھہر جاؤں گا۔ تو اس پر تاریخ کے الفاظ آتے ہیں، حدیثوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کہا یہ بڑا چالاک ہے، حضور کے بارے میں گستاخی کے جملے بولے، بڑا چالاک ہے، اس نے فیصلہ اونٹنی پر چھوڑ دیا تو ہم تو جھگڑا ہی نہیں کر سکتے، اب فیصلہ اونٹنی پر چھوڑ دیا ہے، اب ہم مطلب اس کا پہلے دن سے جھگڑا کرنے کا ارادہ تھا، مگر رسول اللہ کی حکمتوں کی وجہ سے یہ جھگڑا کر نہ سکا۔ واہ حکمت مصطفیٰ، آپ کو سلام ہو، بولو اے سبحان اللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پردہ چاک تو کرنا تھا کہ یہ سامنے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں مگر یہ پیٹھ پیچھے جو نا ایسے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ باتیں انہوں نے جب کی تو حضرت بلال یہ باتیں سن رہے تھے، جب انہوں نے کہا کلمہ ان کا اپنا قبلہ اپنا کیوں نہیں، یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ کیوں رہے، بات کرنے والا بھی عبداللہ بن ابی پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور یہ ایک نہیں تھا، یہ کتنے تھے؟ 700 بندے تھے۔ کتنے تھے؟ لیکن یہ ظاہری طور پہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ اسلام کو سب سے بڑا نقصان کبھی ظاہری کافر نے پہنچایا، کبھی مشرک نے پہنچایا، مگر وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ سب نے پتا ہے کہ وہ کافر ہے اور مشرک ہے، لیکن بڑا نقصان اس بندے کا ہے جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا دل مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ منافقت کا سسٹم مدینہ شریف میں شروع ہوا تو مکہ شریف کے اندر دشمن فقط 2 ہی تھے، یا کافر تھے یا مشرک، لیکن مدینے میں آ کر دشمنوں میں گویا اضافہ ہو گیا، کافر و مشرک تو دشمن تھے ہی، اب یہ منافق بھی دشمن ہو گئے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کو پہلا دکھ تو وہی تھا کہ جو اس کا تاج پوشی والا سسٹم ختم ہو گیا، اور دوسری اس کی تکلیف یہ تھی کہ وہ کوئی بھی رائے دیتا تھا، کوئی بھی بات اس کی مانی نہیں جاتی تھی، وہ ہمیشہ کوئی الٹی ہی بات کرتا تھا، پھر الٹی بات کون مانے، لہٰذا اس کو اس بات پر غصہ ہو، جی میں جو مشورہ دیتا ہوں تو میرا مشورہ نہیں سنا جاتا۔ تو اس کے دوست اس طرح تیسری باتیں کرتے تھے۔ مسجد نبی میں ہو رہی تھی نماز، تو نماز کے دوران یہ ہوا کہ انہوں نے باتیں کی اور حضرت بلال نماز پڑھ رہے تھے ساتھ، بلال نے دوران نماز یہ باتیں سن لی کہ مسلمانوں کا اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔
چنانچہ حضرت بلال کی جرت نہیں تھی کہ وہ حضور پاک کو ڈائریکٹ بتا سکیں. انہوں نے نماز ختم ہونے کے بعد رخ کیا حضرت عمر فاروق کے گھر کا. حضرت سیدنا مراد رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کیا وقت ہے بلال تیرے آنے کا؟ عرض کہ حضور کوئی ضروری بات ہے. بولو کیا ہے؟ یا رسول میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد، اے مراد رسول میرے سونے فاروق اعظم، بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے نبی پاک کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ حضور کی باتوں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کیا بتا رہے ہو؟ جی وہ ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، وہ 700 کے قریب ہیں. حضرت عمر فاروق کا بڑا دل خفا ہوا. دوسرے دن مریسی کا ایک ایریا تھا جہاں پہ پتہ چلا کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ذرا جنگ کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا رہے تھے اور وہاں رسول پاک کی اونٹنی گم گئی. گفتگو میں چلے، اونٹنی کھڑی تھی، آگے چل پڑی، اونٹنی چلتے 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 گم گئی کہیں. صحابہ ادھر باتوں میں مصروف تھے. کہا یا رسول اللہ اونٹنی گم گئی آپ کی. نبی پاک علیہ السلام فرمایا اچھا. حضور نے فرمایا جاؤ یہ جو پہاڑی ہے نا اس کو اترو گے، نیچے جاؤ، آگے کیکر کا درخت ہے اس میں اس کی نکیل لڑی ہوئی ہے، وہ وہاں کھڑی ہے. چنانچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور 2 صحابہ اکرام دوڑے اور جا کے پہاڑی چڑھ کر نیچے اترے. دیکھا تو کیکر کے درخت کے ساتھ رسول پاک کی اونٹنی جو ہے نا وہ اس کی نکیل اڑی ہوئی ہے اور وہاں پر کھڑی ہے. انہوں نے اس کو اونٹنی کو پکڑا، واپس لے آئے. جب یہ واقعہ صحابہ میں پہنچا تو صحابہ تو بڑا خوش ہوئے، حضور کی شان بیان کی، مگر منافقوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ایک طرف تو اونٹنی بتا رہے ہیں کہ اونٹنی کی نکیل وہاں اڑی ہوئی ہے اور ہم ان کے پاس کھڑے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے اور یہ ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. دوسرا اعتراض، پہلا اعتراض قبلے پر، دوسرا اعتراض حضور کے علم پر. اس کا مطلب ہے منافق وہ ہوگا جس کو نبی کے یا فیصلے پر اعتراض ہوگا یا نبی کے علم پر اعتراض ہوگا. علم پر اعتراض کر دیا، ادھر فیصلے پر اعتراض ہے، حضور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہی بیت المقدس کی طرف. یوں یہ ایک سسٹم ان کے درمیان منافقت کا جو ہے نا وہ شروع تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا تھے، دل میں خفقی تھی. مگر اسی درمیان ذی الحج کے مہینے کے بعد اگلا محرم شروع ہو گیا اور سن 2 ہجری آ گئی. سن 2 ہجری کی محرم کا مہینہ گزرا اور سفر کی 12 تاریخ تھی. سفر کے مہینے میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دیں، جہاد مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے. سن 2 ہجری میں جہاد کا حکم آیا اور جہاد فرض کر دیا گیا. پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ گزرا، ربیع الاول آیا، ربیع الثانی گزرا، پھر جمادہ اولا آیا، جمادہ ثانی گزرا. اسی درمیان حضور جہاد کی ترغیب دیتے رہے. تقریباً یہ 4-5 مہینے حضور نے ہر قبیلے میں جا کر جہاد کی ترغیب دی. اور اس درمیان ایک پرانی لڑائی چلی ہوئی تھی جسے کہتے تھے اوس اور خزرج کی لڑائی، جس کا ذکر میں نے پچھلے بھی کیا تھا کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یوں ہی روز رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں. یہ 2 قبیلے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں بھی یہاں آ گیا ہوں اور یہ پھر آپس میں لڑتے رہیں، اس کا نقصان ریاست مدینہ کو ہوگا. لہٰذا حضور نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا. ان 4 مہینوں کے اندر حضور نے اوس اور خزرج کی 150 سال اور بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 سال پرانی لڑائی کو ختم کر دیا اور ان سب کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. وہ لوگ جو ایک دوسرے سے رشتے لیتے دیتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے گھروں سے سامنے سے گزرتے نہیں تھے، نو گو ایریا بنے ہوئے تھے. ادھر تم نہیں آ سکتے، ادھر تم نہیں آ سکتے. لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے ہر چیز منع کر رکھی تھی. قرآن مجید نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے. فرمایا یا اے انسانوں یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے
رب کی اس نعمت کو یاد کرو، کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور کتنے دشمن تھے کہ تم بالکل آگ میں گرنے والے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں میں میرے محبوب کے وسیلے سے محبت ڈال دی اور تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ چنانچہ نسلوں کی دشمنیاں اور وہ صدیوں کی دشمنیاں بھائی بھائی میں بن گئیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو گئے۔ تو عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، بزرگوں میں، جوانوں میں، اور ارد گرد کے علاقوں میں، حتیٰ کہ روم تک اور ادھر شام تک تجارتی قافلے آنا شروع ہوئے۔ ان کا مبارک ہو اے مدینے میں ٹھنڈی ہوا آ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بھائی وہ اوس و خزرج کی لڑائی چلتی تھی نا، وہ ختم ہو گئی بھائی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا دنیا بھر کی مارکیٹنگ سسٹم میں بھی، مدینے کی جو منڈی تھی اس میں جس علاقے میں یہودی ہوتے تھے وہ کہتا تو اگر اس کو سودا دے گا تو میں نہیں لوں گا، اور وہ خزرج والے کا تو اس کو سودا دے گا میں تجھ سے نہیں لوں گا۔ تو منڈی بھی کساد بازاری کا شکار تھی۔ جس دن سے حضور نے یہ صلح کرائی، دنیا بھر کی منڈیاں مدینے میں آنے لگ گئیں اور یہاں کا بزنس بھی بہت ڈیولپ ہو گیا۔ تو یہ وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے ورلڈ میں مشہور ہونے لگ گیا۔ جس گاؤں میں جاؤ، جس دیہات میں، یار مدینے میں محمد کیا آ گئے یار، انہوں نے تو لوگوں کو بھائی بھائی کر دیا۔ وہ یار صدیوں سے بنی ہوئی دشمنی انہوں نے دوستی میں بدل دی۔ ایک حضور کا چرچا ہو گیا ہر طرف۔ یہ چرچا جہاں مدینے میں حضور کی عزت بڑھا رہا تھا، جہاں پر یہ چرچا ارد گرد قبیلوں میں محمد کو دیکھنے کی تاب لوگوں میں پیدا کر رہا تھا، لوگ تڑپتے ہوئے آ رہے تھے کہاں ہے اینا محمد، دیکھو یار وہ محمد کون ہے جنہوں نے صدیوں سے دشمنی کو چینی میں، محبت میں، پیار میں بدل دیا ہے، کون ہے؟ لوگ آ کے حضور کا دیدار کرتے تھے، دور سے حضور جا رہے ہوتے تھے، لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا یہ ہیں وہ رحمت للعالمین، یہ ہیں وہ ہستی۔ تو ایک عجیب عزت اور محبت کا ماحول بن گیا تھا نا۔ وہیں پر مکہ شریف کے اندر آگ لگ گئی، ابو جہل جلنے لگا جی، اتبا اتیبا شیبہ اپنے ہاتھوں سے نکال دیا، وہاں پر چلے گئے۔ اب تو محمد بہت بڑے بادشاہ بن گئے، اب تو محمد کے اوپر مدینہ پورا فدا ہونے لگ گیا ہے، اب تو محمد نے وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان صلح بھی کرا دیا ہے، ان کے آپس کے لڑتے ہوئے قبیلوں کو صلح کرا کے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہاں کی پل پل کی خبریں وہاں جب جاتی تھیں تو ادھر ابو جہل جو ہے جل بھن کے خاک ہو رہا تھا، اس نے سوچا ایسا نہیں، چلو ہم جا کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے جدھر سے مسلمانوں کے کوئی قافلے گزرنے انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، اور لوٹ مار پارٹی ابو جہل نے مقرر کر دی، جدھر سے مسلمانوں کو کوئی قبیلہ جا رہا ہوتا، کوئی قافلہ جا رہا ہوتا تو یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کا سامان لوٹ کر لے جاتے تھے۔ اس طرح ابو جہل نے 18 حملے کیے تھے مسلمانوں کے قافلوں پر۔ کتنے ذرا یاد رکھیے گا دماغ میں، ہاں یہ میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اس وقت پاکستان کے یلو میڈیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ بڑی ظالمانہ جنگیں تھی۔ ظالموں، گفتگو کرنے سے پہلے تم نے پڑھاؤ، خبردار مصطفیٰ کریم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو کہ کون سی ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ اس مسئلے میں یاد رکھنا، ہماری کھوپڑی کے اندر دنیا کے ہر معاملے کے لیے دماغ موجود ہے، پر سرکار کے لیے دماغ شماغ کچھ نہیں ہے۔ بس جب ہم سرکار کی بات آتی ہے تو بس پھر سبحان اللہ بولو، ہے سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت۔ چنانچہ انہوں نے 17-18 حملے کر کے مسلمانوں کے مال لوٹے، مسلمانوں کے قبیلے لوٹے، مسلمانوں کے اونٹ لوٹے، مسلمانوں کے گھوڑے چھینے، مسلمانوں کے باغات لوٹے، مسلمانوں کے بہت سارے بندے شہید کیے۔ یہ تقریباً 2 سال اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ جب سے حضور آئے تب سے ہی ان کو تکلیف تھی، مگر یہ حضور کی جو شانیں سنتے تھے نا کہ مدینے میں حضور اتنے اسٹیبلشڈ ہو گئے ہیں، اتنے سرکار مضبوط ہو گئے ہیں، اور مسلمان جو یہاں سے گئے تھے وہاں کے لوگوں پر بوجھ نہیں بنے، حضور نے ان سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور مدینے کی معیشت پر کوئی بوجھ نہیں آیا، سب ایک دوسرے سے بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ یہ چیز ان کو کھل اٹھی، تکلیف دینے لگی، اور چونکہ وہ اس بنا پر آ کر
منافقت کے ساتھ کفر نے بھی آپس میں ساتھ دیا، لہٰذا ادھر سے عبداللہ بن ابی اس کے دوست یار، ادھر سے ابو جہل، ان لوگوں نے آپس میں ساز باز شروع کر دی کہ ہم کسی طرح اگر ہم حملہ کرنے کے لیے آئیں تم ہمارا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ کنہوں نے؟ منافقوں نے۔ اندر اندر ان کی ساز باز چل رہی۔ ادھر یہ ہوا کہ 18 حملے مسلمانوں پر ہو ہی چکے تھے، تو ادھر ابو سفیان کے بارے میں پتہ چلا، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے، پتہ چلا وہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مدینہ شریف کے قریب والے راستے سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چلا تو اللہ نے جہاد کا حکم تو دے دیا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خفیہ طور پر منافقوں کو پتہ نہ چلے، تھوڑے سے بندے ساتھ لو اور نکلتے ہیں اور اس قافلے پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکلے، اور یہ رمضان المبارک، یہ دوسری ہجری کا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک کی دوسری ہجری، اس سے پہلے بیچ میں سفر کی بات کر رہا تھا، سفر، اور اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانیہ، رجب۔ تو رجب کی 15 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کا قبلہ وہ ہے جدھر محمد اپنا رخ کر لے گا۔ دوسرے پارے کی آیات نازل ہو گئی، سورۃ بقرہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدلنے کا حکم دے دیا۔ دوسرے پارے کی پہلی آیات نازل ہو گئی، تقریباً اس میں 17 مرتبہ اشارے کے ساتھ حضور علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ جدھر مرضی آپ دل چاہے ادھر منہ کرو، میں مسلمانوں کا قبلہ بنا دوں گا۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے ساتھ پیار ہے، اس لیے اللہ نے پھر واضح طور پہ فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر دو۔ چنانچہ یہ بنی سلمہ میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، آج اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اس میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے بیت المقدس کی طرف، اور اگلی 2 رکعتوں کے لیے حضور کو حکم آ گیا آپ اپنا چہرہ اٹھ کر قبلے کی طرف پھیر دیں۔ نبی پاک اسی وقت اٹھے، دوران نماز ہی اٹھ کر آپ نے قبلے کا رخ بدل دیا۔ باقی 2 رکعتیں حضور نے اس خانہ کعبہ شریف کی طرف پڑھائیں۔ تو یہ نماز کے دوران قبلہ بدلا، اس پر بڑی بعد میں سوچ بچار ہوئی کہ یہ اللہ نماز سے پہلے بھی قبلہ بدل دیتا یا نماز کے بعد قبلہ بدل دیتا، نماز کے اندر قبلہ کیوں بدلا؟ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے نماز کے دوران اس لیے قبلہ بدلا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں ممن ينقلب علی عقبیہ، تم میں سے کون ہے من یتبع الرسول وممن ينقلب علی عقبیہ، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون رسول کی پیروی کر رہا ہے اور کون قبلے سے چمٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قبلے سے چمٹا ہوا ہوگا دوران نماز، وہ نبی کو کھنگورے مار مار کے بولے گا حضور کدھر جا رہے ہو نماز میں اٹھ کر، لیکن اللہ فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے تمہارا ایمان نہیں ضائع ہونے دیا، تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی جدھر مصطفیٰ رخ کرتا چلا جائے نماز میں ادھر ہی کو رخ کر لو، اسی کا نام خدا کی عبادت ہے۔ حضور نماز میں اٹھ کر چلنا شروع ہو گئے، صحابہ ادھر مڑنا شروع ہو گئے، حضور مڑتے چلے گئے، صحابہ نماز میں کھڑے کھڑے مڑتے چلے گئے، حضور نے باقی 2 رکعتیں دوسرے قبلے کی طرف پڑھائیں، انہوں نے دوسرے قبلے کی طرف پڑھی، کوئی سجدہ صاحب نہ ہوا۔ نماز ختم ہونے کے بعد حضور نے پوچھا اے صحابیوں تم نے اس طرح کیوں کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں نہ اس قبلے کا پتہ ہے نہ اس قبلے کا پتہ، ہمیں تو قبلے کے قبلے کا پتہ ہے، یہ چہرہ جدھر مڑتا چلا جا رہا ہے ہم بھی ادھر ہی کو رخ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے، یہ صحابہ کرام کی عظیم نسبت رسولی کہ نماز بھی ہو خدا کی اور اس میں ادب ہو مصطفیٰ کا، بولو ذرا سبحان اللہ، نماز خدا کی ادب مصطفیٰ کا، یہ صحابہ کرام کی نماز ہے۔ اور قبلہ بھی صحابہ کرام نے اپنی مرضی کا نہیں رکھا ہوا تھا، جدھر حضور کا چہرہ ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، بولو سبحان اللہ۔
خانہ کعبہ اور اپنے بیچ میں حضور کو وسیلہ بنائے رکھا ہے صحابہ کرام نے. اور ہم جب سے ڈائریکٹ والے ہو گئے نا تب سے کام خراب ہوا ہے. یہ ڈائریکٹ ہونا چھوڑ دو, ہمارا کعبے سے بھی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہم کعبے کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کہ ادھر مصطفیٰ نے رخ کیا ہوا ہے. کلندر ایک گزرا ہے بریلی شریف میں, بڑھیچ قبیلے کا پٹھان جسے دنیا کہتی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو ہے وہ 15 رجب سن 2 ہجری, رجب کی 15 تاریخ تھی, 2 ہجری تھی, قبلہ شریف تبدیل ہوا اور ادھر مسلمانوں کو جہاد کی بھی اجازت دے دی گئی تھی. پھر آگے چلتے ہیں, رجب کے بعد شعبان آیا. شعبان کی 15ویں شب برات, شعبان کی 15ویں رات کو آپ کیا بولتے ہوتے ہیں؟ شب برات. تو شب برات کی عظمت یہ ہے اس رات اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. یہ خاص بات ہے. مدینہ شریف میں جو پہلی شب برات آئی تھی وہ سن 2 ہجری میں آئی. یہ جو سن 2 ہجری کی شعبان شریف کی 15ویں رات تھی, اس رات کو اللہ نے فرمایا ٹھیک 14 دن بعد تم رمضان کے جو روزے آ رہے ہیں یہ مسلمانوں تم پر فرض ہیں. ادھر یہ روزے فرض ہوئے, یہ بات یاد رکھنا بڑی خاص بات ہے, بہت اہم بات ہے. روزے فرض ہوئے, ادھر اطلاع ملی کہ وہ جو ہے نا ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے آ رہا ہے, اور اس وقت تک مسلمانوں پہ بھی 17 حملے ہو چکے ہوئے تھے اور مسلمان پریشان تھے کہ ہمیں کیوں نہیں حکم دیا جا رہا کہ ہم بھی ان کا مقابلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی آیات نازل کی اور فرمایا کہ مسلمانوں اب تمہیں حکم ہے, تم بھی جو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ تم لو, اور تمہارے اوپر جہاد فرض کیا جا رہا ہے. ادھر جہاد فرض ہوا, ادھر روزے فرض ہوئے, اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظمت اور شان ظاہر ہوئی. مدینہ سارا حضور کے کنٹرول میں آ گیا. منافق تو اپنی سازشیں کر رہے تھے, تو منافقوں نے جب یہ دیکھا کہ قبلہ بھی حضور کا بدل گیا, اب قبلہ بھی خانہ کعبہ ہو گیا, منافقوں کی جان میں جو تھوڑی بہت سکت تھی وہ بھی چلی گئی, منافقت مرتی جا رہی ہے, اور ادھر کفر و شرک کے ساتھ اپنے تانے بانے جوڑ رہی تھی, ادھر ان کے مکے والے کافروں کے ساتھ ساز باز بڑھ رہے تھے. حضور خفیہ طریقے سے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہا کہ میں خفیہ طریقے سے جاؤں اور اس قافلے پر جا کے حملہ کروں تاکہ کافروں کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچے اور وہ کافر جو ہے ان کی کمر ٹوٹے اور مسلمانوں پر وہ حملے بند کریں. چنانچہ حضور دفاعی حملہ کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کی طرف رخ کیا. جب مسلمان 313 مشہور تو ہے, لیکن میں نے اصحاب بدر کی جو تعداد جو گنی ہے وہ تقریباً 410 سے بھی زیادہ ہے. تو تقریباً میرے خیال میں آلموسٹ 500 افراد کا مشتمل یہ قافلہ تھا جو مدینہ شریف سے راتوں رات بغیر اطلاع کے نکلا. 6-7 تلواریں تھیں, 5-6 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ تھے, اس پہ یہ لوگ خاموشی کے ساتھ رات کو نکلے تھے. مگر اگلے دن تو سب کو پتہ چل گیا نا کہ رات کو اتنے سارے مسلمان نکل گئے اور نبی پاک بھی کہیں گئے. تو منافقوں نے پوری سن گن کی خبر کی, اور اس کے بعد انہوں نے تیز رفتار اونٹنی والے کو اونٹنی کر دوسرے رستے سے بھیج دیا. جا کے اس نے ابو جہل کو ابو سفیان کو اطلاع دے دی کہ تیرے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کو پتہ چلا, اس نے سمندر والا راستہ اختیار کر کے وہ مکہ شریف کی طرف چلا گیا. دوسری طرف ادھر سے منافقوں کا ایک بندہ اس نے جا کر مکے میں شور مچا دیا اور جا کر اطلاع دی کہ بھائی تمہارا قافلہ لوٹنے والا ہے. اس نے لٹنے کی اطلاع دینے کے لیے بھی اس نے بڑا عجیب کام کیا. اس نے جا کے اپنی اونٹنی کے کان کاٹ ڈالے, اور اونٹنی کے جب کان کٹے نا تو اونٹنی اچھل رہی تھی, باں باں کر رہی تھی, اور ساتھ اس نے بھی کہا اللتیمہ اللتیمہ اللتیمہ. تو
تو عرب معاشرے کے اندر اللتیمہ کی آواز آئے تو اس کا مطلب ہے جیسے ہمارے ہاں اس زمانے میں سونامی کی کوئی آواز لگائے تو آپ سارے سمجھ جاتے ہو سونامی سے مراد ہے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا، کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا۔ اس طرح سونامی کی اس طرح ہمارے زمانے میں، اس زمانے میں سونامی کے لیے لفظ ہوتا ہے اللتیمہ، ہائے بہت بڑا طوفان آ گیا، ہائے بڑی بربادی آ گئی۔ سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ چنانچہ انہوں نے بولا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا بہت بڑا قافلہ جو نفع لے کر آ رہا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں، اور اس قافلے کو لوٹنے کے لیے مسلمان پہنچ گئے، لہذا مسلمانوں کی مدد کرو۔ مکے کے ہر گھر کے لوگوں کا سرمایہ اس قافلے میں لگا ہوا تھا، لہذا مکے کے ہر گھر پر ابو جہل نے فرض کر دیا کہ تم میں سے یا تو بندے ہمارے ساتھ جنگ میں نکلو یا پیسے دو تاکہ اس جنگ کا خرچہ ادا کریں۔ لہذا سب لوگوں کو اس نے ساتھ لیا، یوں 1000 بندہ تیار ہوا اور ابو جہل قافلے کو بچانے کی نیت سے وہاں سے نکلا، اور جب یہ بدر سے تھوڑا سا پیچھے پہنچا تھا، ادھر سے رسول اللہ قافلے کا تعاقب کرتے ہوئے بدر الصغرا کے مقام پہ پہنچے تھے، تو پتہ چلا قافلہ تو جان بچا کے سمندر کے راستے سے مکے چلا گیا ہے، اور جو ہے نا سامنے کافروں کا لشکر آ گیا ہے۔ کافر جو ہے نا وہ ان کے سارے لوگوں نے ابو جہل کو سمجھایا بھائی ہمارا مقصد تو جنگ نہیں تھا، ہم تو آئے تھے قافلے کو بچانے کے لیے، اب قافلہ خیر خیریت سے ہمارا پہنچ گیا، جنگ نہیں کر اور مڑ۔ لیکن ابو جہل کی بدماشی جو ہے نا وہ جنگ پہ آمادہ ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا نہیں، لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم ڈر گئے، اور محمد بھی اتنے سارے لوگوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں، نہیں اب 2 ہاتھ ہو کے ہی جائیں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کو شکست دیں گے، اگلے دن ہم یہاں پر شرابیں پیئیں گے اور گوشت کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہم واپس مکے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اب لڑنا ہوگا۔ لیکن لوگ لڑنے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ یہاں پر الاستیاب نے اور ابن اسحاق نے اور ابن حشام نے بڑے بڑے واقعات مستند لکھے ہیں۔ دراصل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک پھوپھی تھی، ان کا نام تھا امیمہ۔ ان کو خواب آیا کہ اچانک ایک بہت بڑا پتھر آ کے مکے میں لگا ہے، اور اس پتھر سے ہر گھر کے اندر جو ہے نا ایک ٹکڑا آ کر گرا ہے، اور ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ زخمی ہوا ہے یا کوئی نہ کوئی پریشان ہوا ہے۔ تو آواز آئی ان کو بدر لے چلو، ان کو بدر لے چلو، ان کو ذبح کرنا ہے، ان کو مارنا ہے۔ یہ خواب اس نے سنی، اس نے صبح لوگوں میں خواب سنائی، اور یہ جب اس نے خواب سنائی تو یہ خواب اسی دن سنا رہی تھی جس دن یہ لوگ بدر کی طرف آ رہے تھے یا ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی تو ابو جہل نے کہا لو، پہلے تو ایک نبی تھا اس خاندان میں، اب یہ ایک اور نبی بھی آ گئی ہے، تو اس نے مذاق اڑایا اور ہنسی مذاق میں اس کی خواب کو ٹال دیا، لیکن ہو کر وہی رہا جو بات ہو رہی تھی۔ اس طرح اور 2-3 لوگوں نے خوابیں دیکھی تھیں، اور وہ خوابیں بھی چل رہی تھیں، لہذا سارے قافلے کے لوگ ڈر رہے تھے اندر سے، یار یہ جنگ ہوگی تو کہیں ہمارا کبڑا نہ ہو جائے، یہ ابو جہل خواہ میں پھنسا رہا ہے۔ تو یہ لوگ اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ ادھر مسلمان تو 17 نقصان اپنے پہلے کر چکے ہوئے تھے، ایک قافلہ نکل گیا ہاتھ سے، ادھر مسلمانوں کو تو غصہ تھا ہی تھا، ادھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بتاؤ قافلہ چلا گیا ہے، سامنے کافر ہیں، جہاد کرنا ہے یا نہیں؟ مجھے تمہارا مشورہ چاہیے، اشیرو، مجھے مشورہ دو۔ صحابہ کرام میں سے حضرت حمزہ پہلے بولے، یا رسول اللہ آپ جس وقت حکم دیں گے، جو حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا علی بولے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مہاجرین بولتے رہے، مگر حضور فرمائے اشیرو، یہ بات اشیرو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد سمجھ گئے کہ نبی پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ مہاجر تو بول رہے ہیں پر مدینے کے رہنے والے لوگ بھی اٹھ کر کوئی اپنا اظہار خیال کریں۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بات کریں۔ حضور فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرو۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں،
بنی اسرائیل کی طرح کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا دیا کہ اذهب انت، آپ چلے جاؤ، وَإِلَٰهُكَ، اور آپ کا خدا جاؤ، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا کے لڑو تم دونوں، تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور یہ جواب موسیٰ کی قوم نے ان کو دیا تھا، لیکن سرکار ہم وہ نہیں ہیں۔ حضور عرب کا آخری گاؤں اس کو برق الغماد کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، عرب کے آخری گاؤں تک آپ کہو گے تو ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم مریں گے آپ کے اوپر، ہماری بچے قربان ہوں گے، ہماری بیویاں قربان ہوں گی۔ یا رسول اللہ، ہمارا بچہ بچہ آپ پر قربان ہوگا، لیکن ہم آپ تک آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر تو مدینے والے اٹھتے چلے گئے۔ مدینے والے نے اٹھ کر، انصاریوں نے اٹھ کر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا مبارک ہو۔ فرمایا چونا کوئی ہے کسی کے پاس؟ جی ہے۔ تیر ہے؟ جی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ حضور گئے اور آپ نے بدر کے مقام پر جگہ جگہ نشان لگانا شروع کر دیے۔ یہ حضور نے 70 جگہ نشان لگائے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ حضور نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں کل یہ کافر گرے گا، یہ گرے گا، یہ گرے گا۔ حضور نے ہر کافر کا نام بتا کر فرمایا یہ اس جگہ مر کر گرے گا۔ 70 کافروں کے نام حضور نے بتا دیے۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ اب سامنے 1000 کفار ہیں، یہ ٹوٹل 410 لوگ ہیں، اور ان میں بھی لڑنے کے قابل ٹوٹل 313 افراد ہیں۔ مگر کیا تھا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا فقط ایک کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک سادہ سی کالی کملی والا تھا۔ عجیب بات ہو گئی۔ اور کافر پہلے آئے اور آ کر انہوں نے میدان کے اوپر جتنا پانی تھا اس پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے پانی کو نہیں تھا پینے کو۔ جب مسلمان پہنچے اس جگہ پر تو پانی پر قبضہ ان کا ہو چکا تھا۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ ان تہلک حاضل وصابہ، اللہ اگر یہ سارے میرے چھوٹے سی، یہ ساری میری کمائی ہے پوری زندگی کی، اگر آج یہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، لن تعبد، پھر قیامت تک تو یہ کوئی پوجنے والا نہیں ہوگا، تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اے اللہ ان کو بچا، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، اے اللہ تو ان پر کرم فرما۔ حضور کی عمر مبارک 56 سال ہے، جی 55 سال ہے، 56 سال ہے۔ اس عمر کے اندر یہ حضور دعا کرے، اللہ یہ میری کمائی ہے، اس کی حفاظت فرما۔ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے رحمت کی بارش نازل کر دی۔ اب یہ تھا کہ وہ جو لوگ تھے کافروں کا لشکر وہ نیچے تھا، یہ مسلمان اوپر تھے، تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے تو جو وہ ساری زمین بڑی مضبوط ہو گئی، اور مسلمانوں نے حوض بھی بھر لیے اور اپنے برتن بھی بھر لیے، پانی آسمان سے برسا زبردست، جانوروں نے بھی پی لیا، مسلمان بھی سیراب ہو گئے، غسل بھی کر لیے، وضو بھی کر لیے، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ البتہ یہ پانی جب بہہ کر پہاڑ سے نیچے گیا تو ان کے لیے کیچڑی کیچڑ بن گیا۔ ابو جہل لوگوں کے لیے یہی بارش آزمائش بن گئی اور پریشانی بن گئی۔ ان کے جانور چلیں تو کھپا کھپ ہو رہی تھی، وہاں آواز آ رہی تھی، کیچڑ میں ان کے پاؤں دھنس رہے تھے اور وہ پریشان ہو گئے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اگلا دن آیا اور یہ 17 رمضان المبارک جب اسلام کے پہلے روزے فرض ہوئے تھے، یہ پہلے ہی رمضان کے اندر 17ویں رمضان 2 ہجری کو آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایک عجیب کیفیات تھیں۔ نبی پاک نے لشکر کی ترتیب دی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن، حضرت بلال، سب لوگوں کو اس طرح ترتیب کے ساتھ تیار کیا۔ ادھر سامنے ابو جہل نے اپنا لشکر تیار کیا۔ سب سے پہلے ہوتی تھی دعوت مبارز۔ دعوت مبارز کا مطلب ہوتا ہے دونوں طرف کے پہلوان ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، آ کے پہلوان لڑو، پہلے پہلوان لڑیں۔ تو ادھر سے 2 پہلوان آئے، ادھر سے جو ہے نا وہ انصاریوں میں سے کوئی بندے گئے، انہوں نے کہا چلو تمہاری ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتے، تکبر کیا انہوں نے، ہمارے مقابل کے بھیجو، ہم قریشی ہیں، قریشی بھیجو۔ چنانچہ مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت مولا علی گئے، تو انہوں نے کہا ہاں اب یہ ہمارے جوڑ کے بندے آئے ہیں، تو مقابلہ ہوا۔
تو دونوں طرف سے چھنا چھن تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں اور صرف 1.5 منٹ کے بعد ان کے دونوں پہلوانوں کی گردنیں اتر چکی تھیں اور مسلمانوں کے نعرے بلند ہو چکے ہوئے تھے۔ پہلے کافر کو مارنے والا جنگ بدر کے اندر پہلے کافر کو مارنے والے کا نام ہے علی المرتضی۔ بات اگر میں مختصر کرتا چلوں تو یہ جنگ ہوئی اور جنگ میں 70 کافر مارے گئے اور 70 میں سے 36 بندوں کو اکیلے مولا علی نے مارا ہے۔ علی کا نام کا نعرہ لگاتے ہوئے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہ کیا کرو۔ ہم سنیوں کے نعروں کی جان ہے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں وہ اور لوگ ہیں جو تجارت کی خاطر علی علی کرتے ہیں، ہم تو عبادت کی خاطر علی علی کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ علی کے نام کی خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو علی کا نام بھی لیتے ہیں تو عبادت سمجھ کر لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ الحمدللہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشت عشق و محبت امام العارفین امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے تو علی اس گھرانے کے بارے میں یہ سبق پڑھایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو یہ عظیم الشان جہاد سے حضور فارغ ہوئے اور فتح ہوئی۔ آج کافر سارے مارے گئے، ان میں ابو جہل بھی مارا گیا اور بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مکے کے ہر گھر کے اندر وہ جو پتھر لگا تھا وہ آ گئی بات۔ یہ لٹا پٹا قافلہ چلا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ بہت بڑا مال غنیمت آیا اور 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام وہیں پر رہے۔ 21ویں رمضان کے بعد حضور نے وہاں سے واپسی کی اور ایک قیدی ذرا زیادہ بکواس کر رہا تھا، بدتمیزیاں کر رہا تھا۔ رستے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھڑا کرو اس کو کھڑا کیا اور اس وقت بھی کچھ زبان سے بے ادبیاں کی۔ نبی پاک نے ایک ہی تلوار فرمایا، ایک ہی تلوار مارو، مار کے اس کو تو ختم کر دو۔ اس کو مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد پھر باقی جو قیدی تھے انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی، وہ سمجھ گئے کہ اب کام خراب ہو جائے گا، لہذا وہ سارے چلے گئے۔ ان قیدیوں میں سے بڑے با کردار اور اچھے قیدی بھی آئے تھے۔ ان میں سے ایک قیدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قید ہو کے آ گئے تھے۔ ان سارے قیدیوں کی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ مشقیں کسنے کا مطلب آپ یہ دیکھیں، دونوں بازوؤں کو پیچھے کر کے باندھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مشقیں کسنا، تاکہ وہ کوئی اپنے ہاتھوں سے حرکت نہ کر سکے۔ تو قیدیوں کی مشقیں کسی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے قیدی تکلیف میں تھے۔ ان میں سے حضرت عباس کی بھی مشقیں کسی ہوئی تھیں۔ انہوں نے زندگی میں قیدی پن کہاں دیکھا تھا، وہ تو شہنشاہ تھے، خانہ کعبہ شریف کے خدمتگاروں میں تھے، متولیان میں سے تھے، تو انہوں نے کبھی یہ زندگی کے سخت لمحات دیکھے نہیں تھے۔ آگے تھے قیدی بن کے، لہذا رات کو وہ کرا رہے تھے، بار بار ان کی آہیں نکل رہی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے سویا نہیں گیا۔ حضور اٹھے تو حضور علیہ السلام کے اٹھنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ سرکار کو کچھ پریشانی ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو قیدی ہیں ان قیدیوں میں میرے چچا بھی ہیں نا، اور ان کو نا ان کی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ ان کی مشقیں کسی ہوئی ہیں جس سے ان کو درد ہو رہا ہوگا، تو ان کی مشقیں ڈھیلی کر دو۔ چنانچہ اور باقی قیدی بھی تھے، تو پھر حضور نے فرمایا سنو، جتنی مشقیں میرے چچا کی ڈھیلی کرو نا، اتنی باقی قیدیوں کی بھی ڈھیلی کر دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے واپس پہنچ کر ایک عجیب معجزات ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں، کتنا میں آگے چلتا جاؤں گا، یہ تو ابھی سن 2 ہجری میں ہی رہ جاؤں گا، میں تو آگے میں نے چلنا ہے۔ چلو میں اب اتنا تبرک حاصل ہو گیا ہے۔ اس جنگ میں حضور علیہ السلام نے جتنا مال غنیمت آیا اس کو تقسیم کرنا چاہا، تو ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ شریف سے شامل تو نہیں ہوا، مگر حضور نے مال غنیمت میں سے اس کو پورا حصہ دیا۔ منافقین کے لیے یہ بھی بڑی تکلیف ہے، اور آج بھی ایسے منافق ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے آل رسول کے حوالے سے، تو وہ بھی
ایک بڑا لمحہ تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جنگ میں جتنے بھی شامل تھے ان میں سے 14 مسلمان ہمارے شہید ہوئے ہیں اور باقی سارے واپس زندہ سلامت آئے ہیں. جتنا مال غنیمت ہم نے ان کا کافروں کا لوٹا ہے وہ مال غنیمت جو ہے نا وہ قافلے کا سارا مال وہ سارا مال اس کو برابر تقسیم کرو سب میں برابر, مگر ایک بندہ جو مدینے میں ہی تھا گیا نہیں ہے اس کو بھی پورا حصہ دو. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی. یا رسول اللہ کیوں؟ میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار تھی, وہ ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا. جو آل رسول کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ مسلمانوں کے ساتھ مجاہد کا درجہ پا لیا کرتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت کا پورا ایک حصہ حضرت عثمان غنی کو عطا کیا. سرکار واپس تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی حضور مدینہ شریف میں پہنچے ہیں تو مدینہ شریف میں مسجد نبی سے پہلے غرقد کا جنگل تھا جسے آج جنت البقیع کہتے ہیں. غرقد کہتے ہیں کیکر کے درخت کو. تو کیکر کے درختوں کا ایک جنگل تھا, اس کے اندر ایک نئی تازی چھوٹی چھوٹی قبر بنی ہوئی تھی. حضور نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ فرمایا حضور کل رات آپ کی شہزادی رقیہ وصال فرما گئیں, یہ ان کی قبر ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنی شہزادی کے مزار شریف پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی حضور علیہ السلام نے. وہاں سے واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا اے عثمان اگر میرے پاس 70 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی میں ہر بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا. سبحان اللہ. حضرت عثمان کو ذوالنورین کا لقب بھی عطا ہوا. حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے اور مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا. ارد گرد کے قبیلوں میں جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی خوشی کے ساتھ آئے اور حضور کی فتح کے شادیانے بجائے کہ سرکار نے پہلی جنگ اتنی زبردست طریقے سے فتح کر لی اور جیت لی اور سرکار کامیاب ہو کے آئے ہیں. اس کامیابی کی دھاک پورے عرب سے لے کر روم تک اور وہاں سے لے کے ایران تک بیٹھ گئی. قبیلوں میں پتہ لگ گیا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی وہ ہیں جو مصطفیٰ پہ جان چھڑکنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. یہ تھوڑی تعداد میں بھی ہوں تو اپنے سے ڈبل لوگوں کے ساتھ بھی ٹکر لگا لیا کرتے ہیں اور جیت کے آیا کرتے ہیں. یہ روب داب تمام لوگوں کے اندر پھیل گیا اور مسلمانوں کی عزت بن گئی. نبی پاک کا نام روشن ہو گیا. جس سے یہ بات سن کر خوشی ہوئی ہے وہ بھی روشن چہرے کے ساتھ ذرا بولے سبحان اللہ. اب یہ عظمتیں تو یہاں بچیں, زمین پر تو یہ ہوا فتح ہو گئی, لیکن آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جنگ بدر کے فتح ہونے پر ایک عظیم الشان حکم نازل کر دیا. فرمایا آج کے بعد ہم بھی ایک کام کریں گے, اور وہ سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 56 نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ 15 شعبان المکرم کو 15 شعبان کو شب برات کو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے محبوب آپ کی عظمتیں اتنی بلند ہیں, اب یہ نیچے والے تو تعریف کر رہے ہیں, سنو ذرا عرش والا کیا کر رہا ہے. اللہ بھی آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے, اس کے سارے فرشتے بھی آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اور اے ایمان والا تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا کرو اور سلام اس طرح پڑھا کرو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رمضان المبارک کی 19 تاریخ بروز اتوار حضور علیہ السلام کی جو صاحبزادی وصال فرمائیں اور اسی رمضان کے آخری دنوں میں 27ویں روزے کو نماز عید فرض ہوئی. نماز عید کو واجب قرار دے دیا گیا اور صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب قرار دیا گیا. اسی یعنی 27ویں رمضان کو, جس رمضان میں جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری کے رمضان میں, اسی رمضان میں عید الفطر کی نماز کا حکم آیا اور صدقہ فطر کا بھی حکم آ گیا. پھر آگے یکم شوال عید ہوئی, پہلی عید مسلمانوں کی ہوئی اور نبی پاک نے عید کی نماز جماعت سے ادا کی اور سب مسلمانوں کو عید کا طریقہ بتایا کہ عید کی نماز اس طرح پڑھنی ہے. پھر شوال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ذی قعدہ میں
تبلیغ فرمائی اور دیگر احکام کی تبلیغ فرمائی اور صحیح طریقے سے رمضان کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا، اور لوگوں کے دل میں اتنا عشق پیدا ہو گیا کہ اگلے سال کے لیے لوگ انتظار کر لیں گے، کاش جلدی اگلا سال آئے اور ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ پھر بیچ میں ذی الحج کا مہینہ آیا، شوال ذیقعد گزرا، ذی الحج آیا، تو مسلمانوں پر عید الاضحیٰ بڑی عید کی نماز فرض ہوئی۔ یہ سن 2 ہجری میں ہی روزے بھی فرض ہوئے، پہلا جہاد بھی ہو گیا، سن 2 ہجری میں ہی درود کی آیت نازل ہو گئی، سن 2 ہجری میں ہی جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر عید الفطر بھی آئی، سن 2 ہجری میں ہی مسلمانوں پر جو ہے صدقہ فطر واجب ہو گیا، سن 2 ہجری میں ہی مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کرنے اور قربانی دینے کا بھی حکم آ گیا، بولو نا سبحان اللہ۔ اور عید الاضحیٰ بھی جماعت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ادا کی۔ تو اسی عید کی نماز کے بعد اگلے 2 دنوں میں 15 ذی الحج نبی کریم علیہ السلام یا 25 ذی الحج کے بیچ میں کوئی تاریخ ہے، نبی پاک علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا جائے۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی خانہ آبادی سن 2 ہجری کے ذی الحج میں ہوئی، اور یہ اسلامی سال 2 ہجری کا آخری مہینہ آگے جو ہے نا پھر سن 3 ہجری محرم شریف شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس محرم شریف کے مہینے میں گزرا، اور محرم پھر سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادہ اولیاء، جمادہ ثانیہ، پھر رجب، پھر شعبان، یہ تقریباً 7-8 مہینے تک نبی پاک علیہ السلام مختلف وفود کو اطلاع دیتے رہے، اور اس درمیان مکے کے لوگوں نے پھر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا کہ اب ہم بدر والا بدلہ ضرور لیں گے، اور پھر دوبارہ چندہ جمع ہوا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر شعبان کا مہینہ گزرا، اور اس کے بعد پھر رمضان آیا۔ رمضان شریف کے بعد شوال المکرم کی 16 تاریخ تھی، جب مکے سے بہت بڑا لشکر 3000 کی تعداد میں پچھلے سال کا بدلہ لینے کے لیے احد میں جمع ہوا۔ اس غزوہ احد کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس پر قرآن مجید کی بڑی صورتیں، سورۃ الانفال نازل ہوئی، اور قرآن پاک کی صورتوں میں احکام نازل ہوئے، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کے احکامات بھی نازل ہوئے۔ بدر کے بعد مکی قرآن کا بہت سارا مدنی قرآن مجید کا بہت سارا حصہ نازل ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئے تو 86 صورتیں حضور پر نازل ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، 86 صورتیں نبی پاک علیہ السلام پر مکہ شریف میں نازل ہو گئی تھیں۔ جب حضور مدینہ میں آئے تو یہاں ٹوٹل 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ ان 28 صورتوں میں سے زیادہ بڑی بڑی صورتیں غزوہ بدر اور غزوہ احد، بس انہی 2 غزووں کے آگے پیچھے نازل ہوئی۔ اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، نکاح کے، شادی کے، طلاق کے، اور زکوٰۃ کے، اور صدقات کے، اور نماز روزے کے احکام ہیں، لیکن بڑے بڑے احکام، جہاد کے احکام، اور یتیموں کے حقوق اور بیواؤں کے حقوق، کیونکہ جب مسلمان بدر سے مڑ کے آئے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا، اس میں بھی 14 بندے جو شہید ہوئے تھے، تو ان کے پیچھے جو ورثاء تھے ان کے احکام ضروری تھے، مگر سال بھی نہیں گزرا تو غزوہ احد ہو گیا۔ غزوہ احد کے بعد تو 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو 70 مسلمان شہید ہونے کی وجہ سے مدینے پورے میں ایک کوہرام برپا تھا، تو اس کوہرام میں وہ بہت سارے بیوائیں ہو گئیں، بہت سارے یتیم ہو گئے۔ اس وجہ سے پھر سورہ انفال نازل ہوئی، سورہ نساء نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی، اور بہت سارے احکامات قرآن مجید کے نازل ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا 86 صورتیں پہلے نازل ہو گئی تھیں، 28 صورتیں اب، ان 28 صورتوں کے اندر بھی تقریباً 15 صورتیں اس بیچ کے عرصے میں نازل ہوئی ہیں۔ اتنا سارا کچھ میں نے سنایا ہے جیسے سمجھ آیا، بولو سبحان اللہ۔ چنانچہ غزوہ احد ہوا 16 شوال المکرم کو، اور اس غزوے سے 2 دن پہلے نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ میری تلوار ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس کے دندانے پڑ گئے ہیں، اور حضور نے دیکھا کہ ایک گائے ہے میری، ایک بیل ہے میرا، اور حضور فرمایا وہ بیل بھی مر گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر بیل کے مرنے سے یہ ہے کہ میرے
کچھ صحابہ شہید ہوں گے، اور تلوار ٹوٹنے سے مراد یہ کہ میرے خاندان کی بہت بزرگ شخصیت شہید ہوگی۔ حضور کیا مشورہ ہے، جنگ کہاں کی جائے؟ حضور کا ذہن یہ تھا اور مدینے والوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ جنگ یہیں پر رہ کر، مدینے کے اندر رہ کر یہ جنگ لڑی جائے گی۔ چاروں طرف سے ہم آنے والے لشکر کو گھیرا دیں گے، اور گھیرا دے کر چاروں طرف سے اسے گھیر کے ماریں گے۔ اس کو لشکر کو مدینے شہر کے اندر آنے دو، باہر نکل کر مقابلہ نہ کرو۔ حضور کا بھی ذہن یہی تھا، مدینہ شریف کے شرفاء کا بھی ذہن یہی تھا۔ لیکن جو نوخیز لڑکے، نئے مسلمان جو جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کے اندر جذبہ بڑا تھا۔ ان کا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم جائیں گے، ہم باہر نکل کے جائیں گے۔ چنانچہ ان سب کی رائے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، اور اسلحہ پہن کر، زرہ پہن کر، خود شریف لگا کر، تلوار ہاتھ میں پکڑ کر باہر آئے۔ تو ان لوگوں کو خیال ہوا، اوہو ہم نے تو اچھا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے نبی کو زبردستی مشورہ دیا، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے بزرگوں سے کہا، نبی پاک سے کہیں کہ معذرت حضور، نہیں ہم ادھر مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں، باہر نہیں جاتے۔ نبی پاک جلال میں آ گئے، فرمایا جب اللہ کا نبی ہتھیار پہن لے پھر جنگ کے بغیر واپس نہیں آتا۔ اب فیصلہ ہو گیا، اب باہر چلنا ہے۔ چل پڑے۔ تو جیسے ہی چل پڑے تو تھوڑا سا آگے چل کر عبداللہ بن ابی اپنے 500 یا 700 ساتھیوں کے ساتھ واپس مڑا ہے۔ اس نے کہا ہے ہمیں اس مشورے میں شامل ہی نہیں کیا، ہم تو ساتھ نہیں دیتے۔ آدھے راستے سے عبداللہ بن ابی اپنے 700 لوگوں کو لے کر واپس مڑ گیا۔ یہ ایک بڑی تھکا دینے والی بات ہوتی ہے جب اپنے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی پیچھے ہٹ جائے۔ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور حضور علیہ السلام احد کے میدان کے پاس پہنچ گئے، اور اتنے میں کافروں کا لشکر بھی وہاں پر آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ تیر اندازوں کو فرمایا کہ تم نے یہ جبل رماح کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے، اور یاد رکھیں تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اگر فتح مل گئی ہے یا شکست، کسی صورت میں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی جو سرداری تھی، سرکردی حضرت عبداللہ بن جبیر کے پاس تھی، اور حضور نے ان کی ڈیوٹی لگا دی، واپس تشریف لائے، اور نبی پاک نے لشکر کی کمان ترتیب دی، اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہوتے ہی تقریباً تھوڑی دیر کے بعد ہی جنگ تقریباً فتح میں بدل گئی، اور مسلمان فاتح ہو گئے، اور کافروں کا لشکر بھاگ رہا تھا۔ لیکن کافروں کے کچھ تھوڑے سے سپاہی 50 60 یا 200 افراد وہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں پہاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب بھاگتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پہاڑی کا رخ کاٹ کر سب سے پہلے ان 20 آدمیوں پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے میدان میں حملہ کیا، اور وہ سیدھے کے سیدھا حملہ کرتے ہوئے حضور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور وہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ مسلمان جیتی ہوئی بازی جو ہے بالکل ہارنے کے قریب ہو گئے، اور پریشانی ہو گئی۔ اس پریشانی کے اندر ابلیس کو موقع ملا، اور شیطان نے ایک آواز لگائی، قتل محمد، حضور شہید کر دیے گئے۔ یہ آواز لگائی، دراصل حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے تھے، اور حضرت مصعب ابن عمیر صحابہ میں وہ تھے کہ جن کی شکل و صورت ہو بہو نبی پاک کی طرح تھی۔ تو وہ شہید ہو گئے، اور شیطان نے اعلان کر دیا کہ محمد شہید ہو گئے۔ اس پر کچھ مسلمانوں کا دل بھی ٹوٹ گیا کہ جب حضور ہی شہید ہو گئے تو اب جی کے کیا کرنے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی بہت سارے مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ اس حالت میں نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ منتشر ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے جلوں میں کھڑے ہو کر ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر کہا، انا محمد ابن عبد المطلب انا نبی ولا کذب۔ سنائے، میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا ہوں۔ حضور کی اس آواز پر بھاگتے ہوئے مسلمان پھر دوبارہ واپس جمع ہو گئے۔ مسلمان تو جمع ہو گئے، پر کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور کہاں کھڑے ہیں۔ اس طرح کافروں نے پورا زور لگا کر حضور پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس حملے میں ایک تلوار آ کر حضور علیہ السلام کو یہاں پر لگی، حضور کا یہ ماتھا مبارک چر گیا، اور ماتھا
ماتھا مبارک پھٹا اور یہاں سے خون نکلنا شروع ہوا، اور ایک نے زور سے تلوار حضور کو یہاں ماری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگی لباس پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اس کے کنگرے ٹوٹ کر نبی پاک کی ہڈیوں میں گھس گئے، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو بھی زخمی ہو گیا۔ ایک نے زور سے پتھر مارا، وہ حضور کے یہاں آ کر لگا، جس سے حضور کا دانت مبارک نیچے سے تھوڑا سا زخمی ہو گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان 2-3 حملوں کی وجہ سے اچانک خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے نیچے ایک گڑھا تھا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ وہ لفظ تو لکھا ہوا ہے کہ حضور گر گئے، مگر میں وہ لفظ کہہ نہیں سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے وہ لفظ بولتے ہوئے، تو یہ لفظ لکھا حضور گر گئے، مگر میں کہتا ہوں حضور تشریف لے گئے۔ جب حضور اس گڑھے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت ابو دجانہ دوڑ کر نیچے اترے، ان کے اپنے جسم کے اندر 16 تیر لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ نیچے گئے اور نبی پاک علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر گڑھے سے باہر نکالا، اور 2 صحابہ کرام میں سے ایک حضرت مولا علی ہیں اور دوسرے صحابی میرے ذہن میں نام اس وقت اتر گیا، انہوں نے حضور کو ایک دم اٹھایا اور احد کے پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور احد کے پہاڑ میں ایک جگہ چھوٹی سی غار تھی، حضور تھوڑا سا آگے ہوئے تو پہاڑ بھی پیچھے ہٹ گیا، حضور نے وہاں پر اپنا سر لگایا۔ آج بھی جو جاننے والے جانتے ہیں وہاں پر اس غار میں حضور کے سر مبارک والی جگہ بنی ہوئی ہے، حضور نے ایسے سر مبارک لگا کر وہاں پر ٹیک لگائی، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے دوڑ کر اپنے دانتوں کے ساتھ ان کڑیوں کو نکالا، کیونکہ حضور کو بہت درد ہو رہا تھا، حضور کی ہڈیوں اور گوشت میں وہ کڑی اندر لگی ہوئی تھی، انہوں نے دانت کے ساتھ نکالا تو ان کے دانت بھی گر گئے اور دانت بھی زخمی ہو گئے، بہرحال کڑیاں باہر نکل آئیں اور حضور کو آرام آ گیا۔ انہوں نے فوراً اس پر پٹی کی، کپڑا جلا کر اوپر رکھا، اور دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر حضور کے زخموں پر پٹی رکھی۔ یہی عالم ہو رہا تھا۔ ادھر پیچھے میدان جنگ کے اندر حضرت حمزہ کو وحشی نے تیر مارا اور شہید کیا، اور پھر ہندا نے کلیجہ چبایا اور آپ کے جسم مبارک کے سارے اعضاء کو کاٹ کے ہار بنا کر وہ لے گئی۔ ادھر ابو سفیان آیا اور اس کو پتا تھا کہ اس طرف حضور آئے ہیں، لیکن وہ ڈھونڈ رہا تھا، تو اس نے کہا اینا محمد، اینا محمد۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت عثمان، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا اس کو جواب نہیں دینا، نہیں دیا۔ پھر کہنا اول حبل کی جائے، میرے بت کی جائے، میرا بت کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق سے رہا نہ گیا، تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ابو سفیان نے کہا یہ تمہارا پچھلے سال کا بدلہ ادا ہو گیا ہے، ہم نے اپنا بدلہ لینا تھا، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر ابو سفیان چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جب سارے چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام آئے، زخمیوں کو حضور نے مرہم پٹی کی، شہیدوں کو اٹھایا، اور پتہ چلا کہ سرکار کے آج پیارے چچا جان شہید ہو گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر پھر حضور سے رہ نہ گیا، حضور اتنا روئے، کہتے ہیں کائنات میں حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا گیا جتنا سید الشہداء کے جنازہ مبارک پر روئے۔ آپ کی میت مبارک کو دیکھا، آپ کی بہن دور سے آئیں تو نبی پاک نے فرمایا ان کو نہیں آنے دو، ان کو نہیں آنے دو، ان کو نہیں آنے دو، یہ نہیں برداشت کر سکیں گی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت کر لوں گی کیونکہ وہ اللہ کے نام پر شہید ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ کو نہیں دکھانا، کیونکہ ناک کٹا ہوا تھا، کان کٹے ہوئے تھے، آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، جگر چیرا ہوا تھا، جسم مبارک کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر 70 جنازے پڑھائے، اور ہر جنازے کے ساتھ اپنے چچا حضرت حمزہ کا بھی جنازہ پڑھایا، اور فرمایا اس وقت یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکربات، اے نیکیاں کرنے والے، اے لوگوں کے دکھ دور کرنے والے، یا ذاب عن وجہ رسول اللہ، اور رسول اللہ سے تکلیفیں دور کرنے والے، او میرے چچا۔ حضور بار بار روتے جا رہے تھے، بار بار روتے جا رہے تھے۔ پھر حضرت مصعب ابن عمیر کو اور حضرت حمزہ کو ایک ہی قبر کے اندر لٹایا گیا، اور باقیوں کے لیے الگ الگ قبریں کھودیں۔ یہ سب کو 70 جگہ پر ان کی تدفین مبارک ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جو کوئی ان کو سلام کرے گا یہ اس کو جواب دیا کریں گے۔
اور سید الشہداء آج بھی اپنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں، آج بھی ان کا بڑا کرم ہے، آج بھی وہ بڑی شان رکھتے ہیں، اور آج بھی ان کا بڑا مقام ہے، اور آج بھی ان کی بڑی بڑی شان ہے، الحمدللہ وہ حیات ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا وہ تو چلے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لوگوں مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ مردہ ہیں جو میرے محبوب کے رستے میں قربان ہو گئے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کر دیا اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ حیات سید الشہداء اور شہداء احد کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، ہون بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ تھی سن 3 ہجری، اور حضور علیہ السلام شوال المکرم کے بعد ساری زندگی حضور نے معمول بنا لیا۔ یہ میری بات سن لو، یہ بخاری شریف ہے اور 3 جلد سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میری بات بڑی غور سے سننے والی، 2 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام دے رہا ہوں۔ نبی کریم ساری زندگی اس کے بعد معمول بنا لیا، ہر سال 16 شوال المکرم کو نبی پاک علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پر حضور خود تشریف لایا کرتے تھے، مسجد نبوی سے ممبر آیا کرتا تھا، حضور ممبر بچھا کر یہاں پر حضور کافی دیر تک گفتگو بھی فرمایا کرتے تھے، دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ میرے سرکار اجازت عطا کر رہے ہیں کہ وہ مشرکوں کی قبریں تھیں، وہ کافروں کی قبریں تھیں جن پر جانے سے میں منع کیا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کے مزارات ہیں جن پر میں خود بھی آیا کرتا ہوں، اور مقرر دن حضور آیا کرتے تھے۔ ہر سال اسی شوال المکرم کی تاریخ کو حضور آتے تھے۔ پھر حضور کے بعد حضرت فاطمہ آتی رہی، حضرت فاطمہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہر سال آتے رہے، حضرت عمر فاروق ہر سال آتے رہے، حضرت عثمان غنی ہر سال آتے رہے، مولا علی ہر سال آتے رہے، حضرت عباس ہر سال آتے رہے، حضرت سعد ہر سال آتے رہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام میں جس جس کو جو حیات ملی، تابعین کو حیات ملی، آج 1400 سال سے جس مزار پر تفصل کے ساتھ، جس مزار پر تسلسل کے ساتھ حاضری ثابت ہے، اس مزار کا نام یا مدینے والا مصطفیٰ ہے یا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے مزارات پر جانا عین سنت رسول سے یہ ثابت ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اسی مہینے، اسی میں 3 ہجری کے ذوالحج میں حضرت زینب بنت خزیمہ سے نبی پاک کا نکاح ہوا، اور یوں ذوالحج 3 ہجری ختم ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے ہم 4 ہجری کے واقعات سنائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت مصطفیٰ کی تجلیات سے مجھے اور آپ کو منور فرمائے۔ بلند آواز سے بولو آمین۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔